کوشش ہونی چاہیے، دعا ہونی چاہیے، تمنا ہونی چاہیے، آرزو ہونی چاہیے، بارگاہ الہی میں الحاح و زاری ہونا چاہیے۔ جب مصلی بچھائیں تو یہ دنیاوی چیزیں نہ مانگا کیجیے اللہ سے۔ بڑی شخصیت سے چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگنا اچھی بات نہیں ہے۔ یہ دنیا کی مشکلیں تو خود حل کرنے کی کوشش کیجیے۔ دیکھیے دنیا ایسی حقیر شے ہے اور اس کی تسخیر اتنی آسان ہے کہ اللہ کے نافرمان بندے بھی کر لیتے ہیں۔ فرعون کر لیتے ہیں، حامان، شداد، نمرود، یہ سب اللہ کے نافرمان بندے۔ اللہ کے نافرمان بندے بھی دنیا تسخیر کر لیتے ہیں۔ آپ اس دنیا کی تسخیر کے لیے اللہ کے سامنے گھنٹوں دعا کریں گے؟ اللہ کے سامنے دعا کیجئے، دعا میں خیر آخرت طلب کیجئے۔ جب بھی دست دعا بلند ہو تو پھر بلند ہو، پست نہ ہو۔ جب دست دعا بلند ہو تو طلب بھی بلند سے بلند تر ہو۔ یا اللہ میں فرش اعضاء سے دعا کر رہا ہوں، مجھے قمبر کی غلامی سے کمتر کچھ نہیں چاہیے۔ یہ ہونا چاہیے جذبہ۔ یا اللہ میں نے نماز پڑھی ہے تیری، صبح کی نماز پڑھی ہے، اس نماز کے بعد ولایت علی سے کمتر کوئی چیز نہیں چاہیے۔ پروردگار میں نے نماز ظہر پڑھی ہے، مجھے آقا حسین پر فداکاری کے جذبے کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ اللہ سے مقام دعا میں بلند سے بلند تر چیز مانگیں، اور یہ دنیا تو اپنی کوششوں سے تسخیر کر کے اسے بھی اللہ کی راہ میں لٹانے کا جذبہ مانگیں۔ یہ کیا ذوق ہے کہ دنیا جمع کرنے کی ہوس ہو اور دنیا تسخیر کرنے کے لیے خدا سے مدد لی جائے، خدا سے دعا کی جائے، چہاردہ معصومین کا واسطہ دے کر مانگا کیا جائے دنیا۔ اللہ سے مانگ رہے ہیں اور چہاردہ معصومین کا واسطہ دے کے مانگ رہے ہیں، شہدائے کربلا کا واسطہ دے کے مانگ رہے ہیں کیا؟ دنیا۔ جس چیز کو علی نے ٹھوکر مار دی، جس چیز کو علی نے طلاق دے دی، یعنی جس چیز سے طلاق کسے دی جاتی ہے؟ جس سے نفرت ہو۔ جس چیز کو علی نے طلاق دے دی، علی کا واسطہ دے کے وہی مانگ رہے ہو؟ بھئی میری بات سمجھ میں آئی؟ کچھ حوصلہ بلند ہوا؟ کچھ ہمت بڑھی؟ اس دنیا کی کیا حقیقت ہے اور اس کی مشکلات کیا ہیں؟ جمع مردی کے ساتھ ان مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کیجئے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ ذوق سلیم تو ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم چھوٹی بڑی ہر چیز میں اللہ کی مدد مانگتے ہیں، اللہ کی تائید چاہتے ہیں، وہ اپنی جگہ، لیکن خدا کی قسم اگر آپ اللہ سے آخرت مانگیں، دنیا نہ مانگیں، تو ایک لفظ ہمارے یہاں استعمال ہوتا تھا، دیکھیے لفظ جو ہے زبان میں اگر ہے، بازاروں میں، گاؤں میں، دیہات میں استعمال ہوتا تھا، اور خاص طور سے جو مجھے اپنے بچپن کی یاد ہے وہ یہ کہ صبح صبح گائے کا تازہ دودھ لے کے دروازے آتے تھے وہ، اور وہ اگر 1 لیٹر آپ کو دودھ چاہیے تو 1 لیٹر دینے کے بعد پھر تھوڑا سا الگ سے ڈالتے تھے۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ اب خیر الگ الگ علاقوں میں الگ الگ لفظیں ہیں اس کے لیے، آپ سمجھ گئے نا؟ اچھا، تو اگر اللہ سے آپ آخرت مانگیں گے تو دنیا تو ویسے ہی مل جائے گی۔ میں بڑوں سے، بزرگوں سے تو کچھ نہیں کہتا، مگر بچوں سے کہتا ہوں کہ یہ باتیں اس فقیر کے تجربے کی ہیں، اس فقیر کے تجربے کی باتیں ہیں۔ یا علی کہ اللہ سے کس بارگاہ میں نماز پڑھیے یا فرش اعضاء پہ آئیے اور پھر دست دعا بلند کیجئے، تو پھر وہ چیز مانگنی چاہیے جو آپ اپنے اختیار اور اپنی کوشش سے حاصل نہیں کر سکتے۔
اور وہ ہے جنت، وہ ہے رضائے حق۔ جنت کوئی اپنی کوششوں سے حاصل نہیں کر سکتا، کوئی نہیں، جب تک کہ عنایت الہیہ شامل حال نہ ہو، رحمت الہیہ شامل حال نہ ہو، عفو الہی شامل حال نہ ہو، شفاعت محمد و آل محمد شامل حال نہ ہو۔ کوئی کتنا ہی بڑا ہو، فقیہ، مجتہد، مرجع تقلید، کتنا ہی بڑا ہو کوئی، مگر ہر ایک، انبیاء، کوئی کتنا ہی بڑا ہو، ہر ایک میدان حشر میں شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محتاج ہوگا۔ یہ قرآن سے ثابت ہے، یہ کہیں اور سے نہیں عرض کر رہا، اور احادیث صحیحہ سے۔ ہر ایک آدم تا عیسیٰ علیہ السلام شفاعت مصطفیٰ کے بغیر حق سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو نہیں ہو پائیں گے۔ نبی ہیں، ہو سکتا ہے میری زبان پکڑی جائے، لفظ پکڑا جاتا ہے نا، نبی ہیں، مگر جب تک محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، پروردگار انہوں نے نبوت کا حق ادا کیا، پروردگار میں گواہی دیتا ہوں انہوں نے نبوت کا حق ادا کیا، رسالت کا حق ادا کیا۔ ہر نبی کی کے لیے رسول کی گواہی اور شفاعت درکار ہوگی۔ جب نبیوں کے لیے ان کی شفاعت درکار ہوگی تو ذرا اپنا چہرہ کسی قاعدے کے آئینے میں دیکھیے گا جا کے،